بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں عورت کھڑے ہو کر کنگھی کرے وہاں اللہ تعالیٰ کا کون سا عذاب آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں بھی عورت کھڑے ہو کر کنگھی کرتی ہے اس عورت کو ہمیشہ۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں بالوں میں کنگھی کرنے سے متعلق جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگھی فرمانے میں دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو لیٹتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی، مسواک اور کنگھی رکھ دی جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرتے اور وضو کرتے اور کنگھی کرتے۔ لہٰذا مسنون یہ ہے کہ جب بالوں میں کنگھی کرنے کا ارادہ ہو تو اول سر کے دائیں حصے میں کنگھی کی جائے، پھر بائیں میں، اور رات کے وقت میں بھی کنگھی کرنے میں حرج محسوس نہ کیا جائے۔ جس چیز کا کرنا یا نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس کے بارے میں سنت کی طرف نسبت کر کے یہ بات منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین، بالوں میں کنگھی کرنا تقریباً ہر گھر کا روزانہ کا معمول ہے۔ ہر مرد اور ہر عورتیں سبھی اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں اور اس عمل کو ایک عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ بالوں میں کنگھی کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے دوران آپ کو بہت سی باتوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان باتوں کا دھیان نہیں رکھتے، آپ کا یہی عمل آپ کے گھر میں پریشانیوں اور غربت کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ عمل آپ کے گھر کی برکت اور دولت کا صفایا کر سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بالوں میں کنگھی کرنے کے بارے میں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس گھر میں عورت کھڑے ہو کر کنگھی کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور بالوں میں کنگھی کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو دوسرا تیسرا گھر ہمیں بالکل معاشی تنگی کا شکار نظر آتا ہے۔ دوسرا، ہر شخص بے روزگاری کا رونا روتا ہے۔ یہی بدمعاشی تنگی بعض اوقات گھریلو ناچاکیوں کا سبب بنتی ہے، رشتوں میں دوری اور دلوں میں کشیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہی گھریلو ناچاکیاں آگے جا کر کئی گھروں میں طلاق کا سبب بنتی ہیں، یا کہیں کوئی مجبوری جو ہے باپ کو اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں مروا دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ سب سے بنیادی وجہ دین سے دوری ہے اور اللہ کی ذات پر توکل کی کمی ہے۔ ہماری خواتین کو یہ بات یاد ہوگی کہ پہل گھروں میں بزرگ خواتین اکثر نوجوان لڑکیوں کو مختلف ایسی چیزوں سے روکتی تھیں کہ فلاں کام فلاں وقت میں کرنا مناسب نہیں، اور پھر اس کے پیچھے کی وجہ بھی بتاتی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی بھلائی جا رہی ہیں اور ان باتوں کو فضول سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ وہ باتیں ان کی آزمائی ہوئی تھیں۔ پرانے لوگوں میں اخلاص ہوا کرتا تھا اور ان کو اللہ کی ذات پر توکل تھا، بڑوں کی قدر کی جاتی تھی، اللہ کے کلام کا احترام کیا جاتا تھا اور اللہ کے احکام کی پابندی کی جاتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آسائشیں بڑھتی گئیں اور لوگ ان سب چیزوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ بڑوں کی نصیحت بڑی محسوس ہونے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہر کوئی پریشان ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، ہر کوئی معاشی تنگی کا رونا رو رہا ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے بالوں میں کنگھی کے بارے میں، تو یاد رہے کہ بالوں میں کنگھی کرنا بناؤ سنگھار کا حصہ ہے، اور حدیث کے الفاظ کا مطلب ہے کہ ہر وقت انسان بناؤ سنگھار میں لگا رہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان دنوں جس نے بال رکھے ہوئے ہیں وہ بالوں کی تکریم کرے، اور روزانہ بالوں کو کنگھی منع کرنے والی حدیث میں کوئی تعارف نہیں ہے، اس لیے ہر شخص کو اپنے بال سنوارنے کا موقع دیا گیا ہے، البتہ ہر وقت اسی میں لگے رہنے سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت بالوں کو سنوارنے میں نہ لگے رہیں۔ احادیث کا اعلیٰ ترین مفہوم یہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ایک شخص کو بکھرے ہوئے گندے بالوں کے ساتھ دیکھا تو فرمایا، اسے اپنے بالوں کو سنوارنے کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، جبکہ رفاعی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ان روایات کی روشنی میں ایک دن چھوڑ کر بالوں کو سنوارنا مستحب ہے۔ بالوں کو سیدھا کرنا اور تیل لگانا بھی شامل ہے۔
کیا رات کے وقت کنگھی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ نے تیل لگانا ہے۔ لوگوں میں پھیلی ہوئی بات جو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، ایک یہ کہ رات کو جھاڑو لگانے کو غلط سمجھنا، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا نہ کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنے کو غلط سمجھنا، دانت سے روٹی کاٹ کاٹ کر کھانے سے غریبی نہیں آتی، یہ چیزیں ہوتی ہیں جن پر غور کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ کہتے ہیں خواب میں کنگھی کرنے والا انسان اپنی مراد پاتا ہے۔ اگر کوئی کنگھی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص اس کی مدد کرے گا اور اس کا قرض اتارے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کنگھی کرنے کی تعبیر بیان کی تھی۔ جس مرد نے خواب میں داڑھی کو کنگھی کی، اس میں سے بال نکالا تو گویا وہ مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا، قرض سے نجات ملے گی، غموں سے نجات پائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے سر مبارک میں تیل ڈالتے تھے اور کنگھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس بال ہوں وہ اس کی حفاظت کرے، وہ ان کو دھوئیں، تیل لگائے اور کنگھا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عطر دان تھا جس سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ میں نے کبھی نبی نہیں دیکھا کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو پیش کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رد کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے جس شخص کو خوشبو پیش کی جائے تو اس خوشبو کو رد نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک بات ہے عورتوں کا کھڑے ہو کر کنگھا کرنے اور بال باندھنے کی، جو کہ تقریباً ہر عورت کی عادت ہے، ہماری اپنی خواتین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی بھی یہی عادت ہے تو اس کو آج سے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بات ہمارے مطالعے میں آئی ہے کہ خواتین کا کھڑے ہو کر بالوں میں کنگھی کرنا اور بالوں کو کھڑے ہو کر باندھنا یا کھڑے ہو کر چٹیا بنانا رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عادت کو ترک کیا جائے تاکہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پریشانی نہ آئے اور ہم اپنے گھروں میں معاشی اور اس کی تنگی کا سبب نہ بنے۔ جب گھر میں معاشی تنگی ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو معاشی تنگی اور اس کی تنگی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بتایا کہ جو خواتین سے متعلق تھا۔ اس کے علاوہ بھی تنگ دستی اور بے برکتی کے بہت سے اسباب ہیں، وہ اسباب بھی آپ کے گوش گزار کیے دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ نماز میں سستی کرنا، گناہ کرنا، خصوصاً جھوٹ بولنا، نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا، دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھانا، بغیر دسترخوان بچھائے کھانا، دانتوں سے روٹی کترنا، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا، جس برتن میں کھانا کھایا اسی میں ہاتھ دھونا، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے وغیرہ کے ذریعے اٹھانے میں سستی کرنا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا وغیرہ شامل ہے۔ ناظرین، رزق میں برکت کے طالب کو چاہیے کہ وہ بے برکتی کے اسباب پر نظر رکھتے ہوئے ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ یہ بھی واضح ہو کہ کثرت گناہ کی وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کی ہر صورت کوشش کرے، کیونکہ کثرت گناہ آفات کے آنے کا سبب بھی ہے۔ آج ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا کام نہیں جو ہم نہ کرتے ہوں، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں آتی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا بھی اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔